ایران اسرائیل جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس جنگ سے جڑے سنسنی خیز انکشافات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ صہیونی میڈیا نے بھی اب اسرائیل میں ہونے والی تباہی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ایرانی میزائلوں سے اسرائیل میں کتنی تباہی ہوئی اور ایران نے اسرائیل کے جو ڈرونز گرائے اس سے اسرائیل کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، آئیے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف 12 روز کی جنگ اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات سامنے آنے لگیں۔ صہیونی میڈیا بھی ایرانی حملوں سے ہونے والے مالی نقصان اور خوفناک تباہی کا اعتراف کرنے لگا۔ ایک صہیونی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران ایران میں مار گرائے جانے والے اسرائیلی ڈرونز کی تباہی سے صہیونی حکومت کو سینکڑوں ملین ڈالرز کا نقصان پہنچا۔ صہیونی روزنامے یدعوت اہارنوت نے اپنی اتوار کی اشاعت میں اسرائیلی حکومت کے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا کہ ایران میں جو اسرائیلی ڈرونز مار گرائے گئے ہیں ان کے تباہ ہونے سے اسرائیلی نقصانات کا تخمینہ کروڑوں ملین ڈالرز کا لگایا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے روزنامہ ماریو نے بھی انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران اسرائیل کو پہنچنے والے جانی نقصان کے علاوہ وسیع پیمانے پر عمارتیں اور سڑکیں تباہ ہوئی ہیں اور ہزاروں صہیونی بے گھر ہو گئے۔ صہیونی روزنامہ ماریو نے لکھا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ جنگ صرف 12 دن چلی، لیکن اس میں ہونے والی بربادی بہت وسیع ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے عمارتیں، ادارے اور مراکز سب کچھ تباہ کر دیا۔ ماریو نے لکھا کہ اس جنگ میں تباہ ہو جانے والے علاقوں کو اپنی پہلی حالت میں واپس لانے کے لیے برسوں لگیں گے، وہ بھی اگر یہ کام ممکن ہوا تو۔ صہیونی ٹی وی چینل 30 نے بھی انکشاف کیا کہ ایران کے میزائل حملوں سے اسرائیلی حکومت کے فوجی اور اسٹریٹجک مراکز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، لیکن صہیونی حکام اور فوج نے اب تک اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ ہارتس جریدے سے وابستہ صہیونی صحافی رافیف دروگیر نے بھی اعتراف کیا کہ ایران سے جنگ میں اسرائیل کو شدید ناکامی ہوئی۔ رافیف دروگیر کے مطابق صہیونی حکومت کے اعلیٰ سیاسی اور فوجی عہدیداروں کے دعووں کے برخلاف تل ابیب کو ایران سے جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہارتس اخبار میں شائع مضمون میں رافیف دروگیر نے لکھا کہ اسرائیل میں ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جیسے تل ابیب جنگ جیت چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران سے جنگ کا کوئی بھی ٹارگٹ حاصل نہیں ہو پایا۔ صہیونی صحافی نے لکھا کہ ایران نے اس دوران بازان، ریفائنری اور توانائی کے دیگر مراکز کو بھاری نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں تل ابیب اپنے مقامی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر پا رہا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی توانائی کی تنصیبات پر ایران کے جوابی حملوں کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت بین الاقوامی مارکیٹوں میں بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ جنگ تیل اور گیس کے میدان میں داخل ہوتی تو صہیونی حکومت کو اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ نتائج کا سامنا کرنا پڑتا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شدید سینسر اور پردہ پوشی کے باوجود ماہرین اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ایران سے پہنچنے والے شدید نقصانات اور 20 ارب ڈالر کے فوجی خرچ کے علاوہ صہیونی حکومت کو اب سماجی، اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں بھی شدید دباؤ کا سامنا ہے، جس کے اثرات اوسطاً اور طویل مدت میں منظر عام پر آئیں گے۔ ادھر اسرائیلی فوج کے اہم ترین سپورٹ اینڈ سیکیورٹی سینٹر وائز مین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے چیئرمین الون ہین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے جنوبی تل ابیب میں واقع اسرائیل کے اہم ترین سائنسی تحقیقاتی مرکز کو تباہ کر دیا۔ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین نے بتایا کہ انسٹیٹیوٹ پر ایران کے میزائل حملے میں 300 سے 500 ملین ڈالرز کا نقصان ہوا۔